کیا آپ جانتے ہیں بلڈ پریشر کیا ہے؟ جیسے نام سے ظاہر ہے، بلڈ پریشر خون کی وجہ سے خون کے شریانوں پر پڑنے والے دباؤ یا پریشر کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ خون انسان کے جسم میں شریانوں یا خون کی نالیوں کی مدد سے گردش کرتا ہے، اور اس گردش کے دوران خون انسان کے شریانوں پر ایک خاص قسم کا دباؤ یا پریشر ڈالتا ہے، اور جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشنز کے مطابق بلڈ پریشر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم سسٹولک بلڈ پریشر، جسے عام طور پر اوپر والا بلڈ پریشر کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر، جسے عام طور پر نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نارمل بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے؟ نارمل بلڈ پریشر 120/80، یعنی اوپر والا بلڈ پریشر 120 جسے ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور نیچے والا بلڈ پریشر 80 جسے ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بلڈ پریشر کی یہ ویلیو یعنی 120 اور 80 ان لوگوں کے لیے نارمل ہے جن کا وزن کم سے کم 70 کلو گرام ہو، لیکن بلڈ پریشر کی نارمل ویلیو وزن، عمر اور مختلف بیماریوں کی نسبت سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ وہ تمام افراد جن کا وزن 50 کلو گرام یا اس سے کم ہو، اور عام طور پر جن کا بلڈ پریشر 80، 100 یا 90 اور 70 کے درمیان رہتا ہو، ان کے لیے اسی بلڈ پریشر کو نارمل تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کم علمی کے باعث کم بلڈ پریشر کے لیے عطائی ڈاکٹروں کے ہاتھوں غیر ضروری ڈرپ یا انجیکشن سے پرہیز کریں اور اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بلڈ پریشر بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ بلڈ پریشر بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے عام طور پر دل کی بیماریوں کا ہونا، گردے کی بیماریوں کا ہونا، وزن کا بڑھنا، بغیر نالیوں والے غدود یعنی اینڈوکرائن ڈس آرڈر کا ہونا۔ کچھ ادویات بھی ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہیں، لیکن اکثر اوقات تمام انویسٹیگیشن یا رپورٹ آنے کے بعد بھی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، جسے ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایڈیوپیتھک ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے کیا علامات ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر کے بہت سے علامات ہیں، جیسے سر میں درد یا سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا دھندلا ہونا، کانوں میں مختلف آوازیں سنائی دینا، کندھوں کا بھاری ہونا، سینے کا درد یا بوجھ کا محسوس ہونا، گھبراہٹ، بے چینی یا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا شامل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بلڈ پریشر کو کیسے نارمل یا کنٹرول رکھا جا سکتا ہے، یا ہائی بلڈ پریشر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ مثبت تبدیلیوں سے بلڈ پریشر کو نارمل یا کنٹرول رکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ہائی بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن یعنی ورزش، ایکسرسائز، ڈائٹری موڈیفیکیشن یعنی کھانے پینے میں کم سے کم نمک کا استعمال کرنا اور چکناہٹ والی چیزوں سے پرہیز کرنا، سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کھانا کھانا، اور زیادہ سے زیادہ ایکٹیو یعنی فعال رہنا شامل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بلڈ پریشر کے صحیح پیمائش کے لیے چاہے آٹومیٹک یا مینول بلڈ پریشر مشین سے ہو، کن 6 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے؟ بلڈ پریشر کے صحیح پیمائش کے لیے 6 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، آرم کی پوزیشن، یعنی آپ کا بازو آپ کے دل کے لیول پر ہو، نہ اوپر ہو اور نہ زیادہ نیچے ہو۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کے پیمائش کے دوران گفتگو سے پرہیز کرنا۔ نمبر 3، بلڈ پریشر کف کا بازو پر صحیح باندھنا، یعنی بازو جہاں بینڈ ہوتا ہو وہاں سے 2 انگلیاں اوپر کف کو اچھے سے بازو پر باندھنا۔ نمبر 4، اگر آپ چل کر آئے ہیں تو کم از کم 5 سے 10 منٹ آرام کرنے کے بعد بلڈ پریشر چیک کرنا۔ نمبر 5، بلڈ پریشر کے پیمائش کے دوران بازو کو سپورٹ دینا۔ نمبر 6، بلڈ پریشر کے پیمائش سے کم از کم 20 سے 30 منٹ قبل چائے، کافی یا سگریٹ سے پرہیز کرنا۔ اگر آپ یا آپ کے ماں باپ میں ہائی بلڈ پریشر کی کوئی بھی علامات ہو تو اپنے قریبی کسی بھی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ بروقت علاج ہو سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران، جنرل اینڈ ایمرجنسی فزیشنز۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔